نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، تمدن اپنی خلاق آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، تمدن اپنی خلاق آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارا، سما الفقر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس مسجد میں موجود تمام بزرگوں کا، نوجوان ساتھیوں کا، بچوں کا اور خواتین میں موجود میری ماں اور بہنوں کا، اور اس خطبے کو آن لائن ریڈیو پر سننے والے اردو اسلام .fm کے سامعین کا، جو UAE بیسڈ ریڈیو اسلامک چینل ہے، ان سب کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے میرے اس خطبہ جمعے کا عنوان ہے نوجوانوں کا بگاڑ کا اسلامی علاج۔ نوجوانوں میں جو آج ہم بگاڑ دیکھ رہے ہیں، آج دنیا میں کئی سارے لوگ اس کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بگاڑ اللہ یہ کہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، چاہے وہ کوئی بھی ملک کا ہو، دیکھا یوں جا رہا ہے اس معاشرے میں یا پھر اس جنریشن میں کہ ایک نوجوان برائی کا راستہ اختیار کر رہا ہے، ایک نوجوان برائی کے راستے کو آسانی سے اس پر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نہ صرف مسلمان، غیر مسلمانوں میں بھی یہ برائی پائی جاتی ہے، اور نہ صرف حیدرآباد، انڈیا، بلکہ بیرونی ممالک میں بھی نوجوانوں کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور ان کو سنبھالنے کے لیے، ان کے مزاج کو اچھا کرنے کے لیے کئی سارے جو ہے اشتہاراتوں میں کئی سارے پروگرامز کیے جاتے ہیں، کئی سارے کیمپس لگائے جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آج کا عنوان یہ چنا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پرابلمس ہیں نوجوانوں کے تعلق سے، خاص کر نوجوان کیوں ان تکالیف میں، یہ جو بگاڑ ان میں آ رہا ہے، اس کی طرف کیوں زیادہ مائل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیے، معاشرے میں جب برائی آتی ہے تو برائی آسانی سے اختیار ہو جاتی ہے۔ برائی اچھے طریقے سے، اچھا بن کر، خوبصورت انداز میں
ایک انسان کی طرف آتی ہے، اور وہ انسان کیا کرتا ہے، اس کو برائی کی نظر سے نہیں دیکھتا، اچھائی کی نظر سے دیکھ کر اس کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے، اور نتیجے میں آخر میں جا کر وہ کیا نکلتا ہے، ایک بہت بڑی برائی نکلتی ہے۔ مثال، چھوٹی سی مثال، میوزک، جیسا آج کل کا جو دور ہے، آج کل کا جو نوجوانوں کا ٹرینڈ ہے، مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو، چاہے وہ کوئی بھی ممالک کا ہو، ایک نوجوان میوزک کے بنا اپنی زندگی کو بیکار سمجھتا ہے۔ آپ نوجوانوں کے موبائلز میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کے جو ہے کمپیوٹرز میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کے جو ہے لیپ ٹاپس وغیرہ میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کے الیکٹرانک گیجٹس میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کے پاس کیا پایا جاتا ہے، میوزک۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ذرا میوزک سن لیے تو ہمارے ذہنوں کو سکون ملے گا، ہمارا جو ٹینشن اور پریشانی ہے اس سے ہماری نجات مل جائے گی۔ اس طریقے کے یہ منصوبے ہیں، اس طریقے کے یہ آئیڈیالوجیز جو میوزک پیدا کرنے والے ہیں انہوں نے معاشرے میں ڈال دیا اور لوگوں کا ذہن اس طریقے سے بنایا۔ مثال کے طور پر انٹرنیٹ پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب جو کوئی بھی یہاں پر نوجوان میرے بھائی انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، اینٹی وائرس ہوتا ہے نا، اینٹی وائرس کہاں سے آیا؟ انٹرنیٹ سے آتا ہے، اور جو اینٹی وائرس بناتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بھائی انٹرنیٹ پر وائرس اگر ہم ڈال دیں گے اور اس کا اینٹی وائرس ڈالیں گے تو ہمارا اینٹی وائرس فوراً بکنا شروع ہو جائے گا۔ انٹرنیٹ پر کیا کرتے ہیں، وائرس ڈالتے ہیں اور اس کا اینٹی وائرس بیچتے ہیں، تو لہٰذا ایک شخص وہ وائرس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرے گا، ان کا اینٹی وائرس خریدے گا۔ اس طریقے سے پلاننگ، اس طریقے سے منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ جب ایک نوجوان بگاڑ کی طرف کیوں بڑھتا ہے، مثال کے طور پر جب ایک نوجوان بچہ ہو یا بچی ہو، جب اس کو بچپن میں، جب وہ چھوٹا معصوم بچہ ہوتا ہے، جب بچپن میں اس کو صحیح طریقے سے تعلیمات نہیں دی گئی، اسلام کے جو احکامات ہے نوجوانوں کو بچپن میں جب اسلام کے تعلق سے بتایا نہیں جاتا، جب وہ بڑے ہوتے ہیں 14 15 16 سال کی عمر میں جاتے ہیں تو بچپن میں جو وہ سیکھتے ہیں عمل یہ عمر میں آ کر کرتے ہیں۔ مثال، بچپن میں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ٹیلی ویژن چینلز پر ہمارے چلتا ہے، ہمارے گھر میں ہماری ماں اور بہنیں دیکھتی ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں، اگر میں یہاں ٹھہر کر بول رہا ہوں تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہماری ماں اور بہنیں ٹھہر کر گھروں میں ٹیلی ویژن چینلز پر جو ہے گانے لگاتی ہے، ٹی ویز لگاتی ہے، سیریلز لگاتی ہے، کئی سارے، تو بچپن میں بچہ خالی نظر سے دیکھے گا، کیا کیا حرکات اس کے اندر ہو رہے ہیں وہ دیکھے گا، مگر وہ بچپن میں عمل کر سکے گا کیا؟ نہیں۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے، نوجوانی کی عمر میں جب آتا ہے تو اس نے جو بچپن میں اپنے مائنڈ میں جو سٹور کیا تھا، جو امیجز اس نے سٹور کیے تھے، وہ امیجز کو وہ اپلائی کرنا شروع کرے گا جب اس کی استطاعت بڑھ جائے گی۔ انٹرنیٹ پر میں نے سروے کیا اس ٹاپک کے اوپر کہ بھائی نوجوان کا زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ایک انسان جب بچپن سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جب سے لے کر مرنے تک اس کا مزاج کیا ہوتا ہے، زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے، دنیا میں کیا کرنا چاہتا ہے، تو مجھے ایک چھوٹی سی رپورٹ ملی ہو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے انٹرنیٹ کی، یہ ہے انٹرنیٹ کی یوتھ سائیکل۔ بھائی یوتھ کا ایک زندگی کا مشورہ کس طریقے سے اس کی سائیکل چل رہی ہے، تو یہ مجھے سروے ملا، آپ لوگ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، تعجب کریں گے آپ لوگ۔ مثال کے طور پر جب وہ پیدا ہوتا ہے بچہ، جب سے لے کر 13 سال کی عمر تک وہ شعور میں نہیں رہتا، بھائی جو چاہے کر لیے، جو چاہے بچپنا کر لیے، کھیل لیے، کود لیے، یہ اس کی عمر ہوتی ہے۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، جب اس کا ذہن کب بننا شروع ہوتا ہے، 12 13 اس عمر میں اس کا ذہن بننا شروع ہوتا ہے، تو 13 سال کی عمر سے 19 سال کی عمر تک بچہ کیا چاہتا ہے۔ انٹرنیٹ پر سروے، انٹرنیٹ کا سروے چپ نہیں ہوتا ہے، وہ بہت بڑا سروے کر کر وہ انٹرنیٹ پر ڈالتے ہیں۔ 13 سال اور 13 سال سے لے کر 19 سال کی عمر تک بچہ کیا کرتا ہے، دیکھیے آپ لوگ، سب سے پہلے اٹریکشن کس کو دیتا ہے، وہ میوزک۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بھائی بالی ووڈ، ہالی ووڈ، اتنے بڑے بڑے جو ہڈس بنے ہوئے ہیں دنیا میں، یہ ان لوگوں کو لوگ چاہ رہے ہیں، ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ان کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بھئی تھوڑے میوزک بجاتے ہیں، تھوڑا ناچنا اور گانا کرتے ہیں، اسی لیے لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری طرف اٹریکٹ ہو۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر میں ٹھہرا ہوا ہوں تو 4 جنے آ کر مجھے سلام کرے، یہ انسانی فطرت ہوتی ہے۔ تو اس فطرت کے مطابق وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ فیلڈ میں اگر میں جاؤں گا تو مجھے اٹریکشن مل رہا ہے۔ بھائی گانا بجانا
اور جو ہے ایکٹنگ کرنا، کئی ساری چیزیں اس کے اندر ہے. تو لوگ کیا اٹریکٹ ہو رہے ہیں. تو بچہ کیا کرتا ہے، اگر اسلامی تعلیمات نہیں ہوئی تو وہ کیا کرتے ہیں، میوزک کی طرف مائل ہوتا ہے پہلی چیز. اس کے بعد موویز، موویز. اس کے بعد آئی پیڈس. آج کل کے جو الیکٹرانک گیجٹس آتے ہیں، آج کل آپ بچے کو 4-5 سال 6 سال کے بچے کو دیکھیں گے تو لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں، آئی پیڈ یوز کرتے ہیں، آئی فون یوز کرتے ہیں، اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں، اینڈرائڈ یوز کرتے ہیں، سمبینس یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا اور ہمارا بچپن ہم دیکھیں گے تو ہمارے بچپنے میں ایک چھوٹا سا موبائل کیوں نہ آ جائے، وہ موبائل کو دیکھ کر ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس موبائل ہے. ہمارے گھر کے بڑے خوش ہو جاتے تھے. مگر آج کل بچہ جیسے ہی نیند میں سے آنکھ کھول رہا ہے تو اس کے سامنے ٹیلی ویژن چینل کا اتنا بڑا 32 انچز کا اسکرین رہتا ہے، بازو اس کا لیپ ٹاپ رہتا ہے، یہ سائڈ اس کا آئی فون رہتا ہے. تو بچہ کس کی طرف مائل ہوتا ہے، الیکٹرانک گیجٹس کی طرف. اس کے بعد آگے کمپٹیشن. یہ ایج میں کیا ہوتا ہے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے نا اسکولس وغیرہ میں، بھائی اس نے A گریڈ لایا تو میں A+ لاؤں گا. یہ کمپٹیشن. نوجوان بچوں کا کیا ہوتا ہے، کمپٹیشن. اس کے بعد اسپورٹس کی طرف مائل ہوتا ہے. کمپٹیشن، بھائی اگر اس نے کچھ اچھا نمبر لا لیا، فرسٹ آ گیا، تو جتنے ٹائم میں وہ فرسٹ آیا اس سے کم ٹائم میں فرسٹ لاؤں گا. اس طریقے سے کمپٹیشن بنتا ہے. یہ کون سی عمر میں، 13 سال سے لے کر 19 سال کی عمر میں یہ بچوں کا یہ ذہن بنتا ہے. اس کے آگے سروے رپورٹ کیا بتاتی ہے، بچوں سے پوچھے آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے. تو یہ عمر کے بچے بتائیں گے کہ بھائی مجھے تو نہیں معلوم، ابھی تو پڑھ لکھ رہا ہوں، مجھے تو زندگی کا مقصد نہیں معلوم، میرے بڑے کہتے ہیں کہ پڑھ لو تو لہٰذا میں پڑھ لیتا ہوں. یہ بچے کا ذہن ہوتا ہے 13 سال سے 19 سال. آپ دیکھیں گے 20 سال سے 30 سال سب سے پہلا کالج. بھائی کالج کو جانا ہے، پڑھنا ہے، MBA کرنا ہے، ڈگری کرنا ہے، اور جو ہے مجھے پڑھنا لکھنا ہے. اس کے بعد مجھے ایک اچھا پڑھنتو انسان بن جانا ہے. یہ ہوتا ہے 20 سے 30 سال تقریباً. کالج پڑھتے ہیں نا لوگ پڑھتے ہیں، BCom پڑھتے ہیں، MBA کرتے ہیں، MSc MCA MA PhD تک چلے جاتے ہیں. تو یہ ذہن پڑھنے کا ذہن. اس کے بعد اکیڈمکس، کریئر، اسکلز، جاب، بزنس اور ایکسپیریمنٹ. یہ سب چیزیں ہوتی ہے 20 سال سے 30 سال تک. بھائی مجھے جاب کرنا ہے، ایکسپیریمنٹ کروں گا زندگی میں، یہ بزنس میں ہاتھ ڈالوں گا تو پیسہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور یہ عمر میں اسکلز بناؤں گا. یہ ذہن بنے ہوا ہے آج کل کے نوجوانوں کا. 30 سال سے 40 سال فیملی، کریئر، ویلتھ اور فیوچر پلاننگ. فیملی، شادی ہو گئی 30 سال 20 سال سے 30 سال کے اندر، فیملی، ویلتھ، اب پیسہ جمانا ہے، مجھے پیسہ جمانا ہے. کیوں؟ میرے لیے بھی اور میرے بچوں کے لیے بھی. یہ پلاننگ ہوتی ہے 30 سال سے 40 سال. اب 40 کے پار تو آپ کو تو پتہ ہی ہے، فیملی، سوسائٹی، سوشل سروس اینڈ بزنس. اس کے بعد آخر میں جا کر چھوٹا سا پوائنٹ سروے میں آتا ہے، ریلیجیس بنتے ہیں. کب؟ 40 کے بعد. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سروے نکالا ہوں میں اس کے اندر دیکھ رہے ہیں وہاں پر ریلیجن کا تو تصور ہی نہیں ہے. ریلیجن کا دور دور تک تصور ہی نہیں ہے. بھائی مجھے جاب کرنا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، اس سے آگے جانا ہے، ایکسپیریمنٹس کرنا ہے، مجھے اسکلز بڑھانا ہے اپنے. 40 کے بعد ایک انسان سوچتا ہے کہ مجھے اب سب تو ہو گیا ہے، میرا پڑھائی ہو گئی، کمانا ہو گیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، ان کی پڑھائی ہو گئی، ان کے لیے جو ہے میں اچھا پیسہ اٹھا کر رکھ دیا. اب کیا کروں؟ خالی ٹائم تھوڑا ریلیجیس بن جاتا ہوں، تھوڑا اللہ کو یاد کرتا ہوں. یہ ہے انٹرنیٹ کی سروے. اور آخری میں وہ لوگوں سے پوچھیں گے تو بھائی آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے، تو وہ لوگ بتائیں گے کہ بھائی اب کیا زندگی کا مقصد بناؤ، 40 سے اوپر زیادہ عمر ہو گئی میری، اب کوئی بھی مقصد ہے، اگر کوئی مقصد بھی لیا تو میں مکمل نہیں کر سکوں گا. یہ انٹرنیٹ کا سروے بتایا جاتا ہے. تو اس میں بچپن سے لے کے 40 سے آگے تک بھی دیکھیں گے تو ریلیجن، مذہب، دین کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. جب یہ عمر میں دین کا جب تصور نہیں ہوتا ہے تو کیا وہ بچے سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کیا یہ چاہ سکتے ہیں کہ میرا بچہ دیندار بنے، کہ میرا بچہ میری بات سنے؟ بچے کو بچپن میں سکھائے ہی نہیں والدین کے حقوق کیا ہے، بچے کو بچپن میں سکھائے ہی نہیں کہ دین کیا ہے، اللہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے. جب بچہ بڑا ہوتا ہے، نوجوانی کی عمر میں جاتا ہے، جب وہ غلط کام کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ غلط ہے. بھائی آپ بچپن میں اس کو ٹریننگ ہی نہیں دیے.
جب وہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو ٹریننگ نہیں ہے میرے والد کے حقوق کیا ہے، مجھے والد کی بات سننا ہے، والد کی بات ماننا ہے، والدین کے حقوق ادا کرنا ہے، یہ کچھ ٹریننگ نہیں ہے۔ بچہ بچپن سے ٹی وی سیریلز، ناچ گانا، میوزک دیکھتا ہے تو اپلائی وہ اپنی جوانی میں آ کر کرتا ہے۔ آگے میوزک کے بعد سب سے بڑی خطرناک چیز ایک نوجوان کے اندر پائی یہ جاتی ہے کہ مشابہت، کس کی؟ جو چمکتی ہوئی چیز ہے جس کو لوگ پوچھ رہے ہیں اس کی مشابہت کرنا، ان کی نقل کرنا۔ کن کی؟ جو ہالی ووڈ بالی ووڈ کے ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں، کھلے الفاظوں میں بول رہا ہوں، کھلے الفاظوں میں، جو بالی ووڈ ہالی ووڈ کے ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں ان کی مشابہت کرنا، یہ آج عام ٹرینڈ ہے۔ آج عام ٹرینڈ ہے۔ آج آپ روڈ پر نکل کر آ جائیے تو مشاہبت کرنے والے دکھ جائیں گے۔ بچے، ہمارے بھائی حضرات جو ہے وہ لڑکیوں کی نقل کر رہے ہیں اور لڑکیاں ہمارے بھائیوں کی نقل کر رہے ہیں۔ کیسے؟ آپ کئی دفعہ روڈ پر نکل جائیے، ہمارے جو بہنیں ہیں وہ ٹی شرٹ اور جینس پر نکلتی ہیں۔ کیونکہ یہ والدین نے ان کو نہیں سکھایا، والدین نے یہ نہیں بتایا کہ جب تم ایک معاشرے میں نکلتی ہو تو 10 کی نظریں تم پر پڑتی ہے۔ اگر تم اس طریقے کا لباس پہن کر تم معاشرے میں نکلو گی تو تم ایک اچھی عورت یا اچھی لڑکی کی طرح جانی نہیں جاؤ گی۔ اور بھائی حضرات، ہمارے بھائی لوگ کیسے رہتے ہیں؟ کان میں والی۔ ارے بھائی یہ کیا ہے؟ آج کا فیشن ہے، آج کا فیشن فالو نہیں کرے تو کیسا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ The best example for you is in the life of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہاری زندگی میں سب سے بہتر نمونہ یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کرو، ان کی نقل کرو، اس میں کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک انسان جس انسان کی مشابہت کرتا ہے، اس کی نقل کرتا ہے، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا نہیں چاہیں گے؟ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں اٹھنا چاہیں گے؟ ہاں اٹھنا چاہیں گے، سب نے ہاتھ اٹھایا، مگر فالو کس کو کر رہے ہیں؟ کوئی غیر کو۔ مگر اللہ کی سنت کیا ہے؟ جس کی مشابہت تم کرو گے، جس کو کاپی کرو گے، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ نوجوان سے یہ کہا جائے کہ بھائی قیامت کے دن نجات دلانے والے، قیامت کے دن جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ریکمنڈ کرنے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنے والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہماری پوری زندگی ان پر ہی ڈیپینڈ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو جائیں گے، مگر ان کو فالو نہیں کرنا چاہتے۔ ایک نوجوان کو اگر ایک 20 یا 25 ہزار کی جاب مل گئی تو کئی لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں 20 یا 25 ہزار کی جاب کے لیے انہوں نے اپنی داڑھی تک کو کٹوا لیا۔ یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک بہترین مثال ہمیں ملتی ہے کہ جب ایک انسان فجر کو نہیں اٹھ سکتا، ہوتا ہے نا کہ ہم الارم لگا کے سوتے ہیں، الارم لگا کے سو جاتے ہیں، کیا الارم بجا تو ہم اٹھیں گے۔ جب ایک انسان فجر کو نہیں اٹھ سکتا تو صبح میں اٹھ کر وہ اپنے الارم کو نہ چیک کرے، اپنے ایمان کو چیک کر لے۔ اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے، الارم کو چیک کرنا نہیں ہے۔ تم الارم کی بنیاد پر سونا نہیں ہے، تمہارے ایمان کی بنیاد پر سونا ہے۔ یہ ہے ہمارا آج کا ایمان۔ 20 یا 25 ہزار کی جاب کے لیے ہمارے بھائی داڑھی کو منڈواتے ہیں، اور جو نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ آج کا ٹرینڈ اور آج کا فیشن ہے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤٹ ڈیٹڈ تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا داڑھی نہیں تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی تھی۔ وہی سب سے بہترین اور خوبصورت شخص ہے اس دنیا میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دے دی۔ کیا ہم ان کو فالو نہیں کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے ہم خود غرض ہے، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے، مگر فالو نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی مجھے جائیداد چاہیے، مگر ان کی بات کو نہیں مانوں گا۔ عجیب دکھ رہا تھا، میرے والد صاحب کی پوری جائیداد چاہیے بھائی وراثت میں، ایک ایک پائی نہ چھوڑنا ہے میرے کو۔ ارے والد صاحب بولے ذرا فلاں تم کو ہی میں جائیداد دینے والا ہوں، ذرا بانڈ پیپرز تو لے کے آ جاؤ۔ نہیں وہ تو میرے سے نہیں ہوتا۔ کوئی بات ہے، یہی بات ہو رہی ہے۔ ہم کو پتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، مگر نبی کی سنت چھوڑتے ہیں آج پیسہ کے لیے۔ دیکھیے
خلفائے راشدین میں عثمان غنی مشہور ہے یا عثمان فقیر؟ نعوذ باللہ، عثمان غنی مالدار شخصیت تھے کہ نہیں تھے؟ مالدار شخصیت تھے. کیا اسلام کو انہوں نے چھوڑا؟ نہیں چھوڑا. اسلام کے اندر رہ کر بھی ایک انسان مالدار شخصیت بن سکتا ہے. آج کے نوجوان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ میں اچھی سے اچھی جاب میں چلے جاؤں. آج کے نوجوان سے پوچھیں کہ بھائی پڑھائی ہو گئی؟ ہاں ہو گئی. نیکسٹ بھائی جاب کرنا ہے، جاب نہیں مل رہا. اس کے واسطے کیا کر رہے ہیں؟ ایم این سیز، بڑے بڑے ایم این سیز میں جا رہے ہیں، بڑے بڑے کارپوریٹ کمپنیز. اس میں ٹھیک ہے آئی ایکسیپٹ یور ٹیلنٹ بٹ یو ہیو ٹو ریموو یور بیئرڈ. ہم تمہارے ٹیلنٹ کو قبول کرتے ہیں مگر تمہاری داڑھی ہم کو تھوڑا کھٹک رہی ہے. ایسا کتنی سیلری دیتے؟ 35. ٹھیک ہے ابھی کٹوا کر آتا ہوں. یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. یہ ہوا سو ہے میں لوگوں کو جانتا ہوں. ایسا ہوا میں بات کچھ بھی نہیں، پر میں لوگوں کو جانتا ہوں ایسا جو لوگوں نے کیا تھا. اور شان سے وہ لوگ داڑھی نکال کر فوٹوز ڈالتے ہیں ایف بی پر. ایسے بھی بے شرم ہمارے بھائی ہیں. کھلے الفاظ میں بول رہا ہوں. کیوں؟ یہ ہماری آج کی قوم ہو چکی ہے، شرم کی حدیں پار کر چکی ہے. نبی کی سنت کو جو چھوڑا وہ بیکار انسان ہے. میں کہتا ہوں نبی کی سنت کو چھوڑنے والا بیکار اور فضول انسان ہے. اور رکھ کر تو نکالنا سب سے بڑا بیوقوف ہے. کیوں؟ شیطان. دیکھیے داڑھی ایک ایسی چیز ہے، دیکھیے سب سنتیں، باقی کی سب جو سنتیں ہیں وہ ہم کو کرنا چاہیے، کرنا خود سے کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے تو پائجامہ اوپر کرنا ہے، نیچے سے کاٹنا ہے، رائٹ؟ یا پھر کچھ اور سنتیں ادا کرنا ہے، 2 رکعت سنت پڑھنا ہے، ہم کو فزیکلی کرنا پڑتا ہے. داڑھی ایک ایسی سنت ہے جو بائی ڈیفالٹ آتی. کیا کسی کو داڑھی نہیں آئی تو آپ ڈراپ ڈال کے داڑھی نکالتے؟ جیسا سر میں بال نہیں ہے تو ڈراپ ڈال کے بال نکالتے؟ داڑھی نکالتے؟ نہیں نکالتے. بائی ڈیفالٹ سنت ہے یہ، محنت کچھ بھی نہ کرنا ہے. مگر اس بائی ڈیفالٹ سنت کو بھی ہم بے دردی سے کاٹتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمارے ذہنوں پہ اتنا حاوی ہے، کرنے کے تو کام دور، جو بائی ڈیفالٹ چیز آتی ہے اس کو بھی ہم کاٹ دیتے ہیں. شیطان ہمارے اوپر اتنا حاوی ہے. آپ واقعات اٹھا کر دیکھیے. جو نوجوان صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تھے، کس طریقے کے تھے. عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایسے صحابی، ایسے نوجوان صحابی، اتنے مالدار صحابی کہ ایک کپڑا اگر انہوں نے سال میں پہن لیا تو دوبارہ وہ پہنتے ہی نہیں. اتنے مالدار. ایک بار خوشبو لگا لی، اگر گلی سے گزر گئے تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہاں سے عمیر گزرے ہیں، ان کی خوشبو آ رہی ہے. جب اسلام قبول کیا انہوں نے، ان کے گھر والوں نے کہا گیٹ آؤٹ، نکل جائے جائیداد سے دور. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے دین مل گیا، مجھے جائیداد میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. انہوں نے کیا جائیداد کو چھوڑ دیا. اور یہ صحابی کی وجہ سے مدینہ میں اسلام داخل ہوا. یہ صحابی کی وجہ سے مدینہ میں اسلام داخل ہوا اور جنگ بدر میں یہ شہید ہو گئے. جب جنگ بدر میں شہید ہوئے، روایتوں میں آتا ہے کہ جب سر پر کپڑا ڈھانکتے تو پیر کھلا ہو جاتا، جب پیر پر ڈھانکتے تو سر کھلا ہو جاتا. کیسے صحابی؟ ایک بار جب کپڑا پہن لیے جہالت کے دور میں تو زندگی بھر وہ پہنتے ہی نہیں. ایک بار خوشبو لگا کر راستے سے چلے گئے تو لوگ کہتے تھے شاید یہاں سے عمر گزرے ہیں. وہ صحابی جب مرتے ہیں، جب شہید ہوتے ہیں تو جب پیر ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا، جب سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتا. آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سر ڈھانک دو، پیر کو ہم گھاس سے ڈھانک کر ان کی تکفین کر دیں. کیا ایسا ایمان ہمارے نوجوانوں کے اندر آج ہے؟ کیا اسلام کے لیے جائیداد چھوڑ سکتے ہیں؟ لاکھوں کی جائیداد، کروڑوں کی جائیداد، اور اس دور کی جائیداد کو آج تو ہم تول بھی نہیں سکتے. وہاں کے اونٹ، وہاں کے اشرفیاں کس طریقے کے رہتے تھے، آج کیا ہم تول سکتے ہیں وہ جائیداد؟ آج اگر کہہ دیا جائے کہ چھوٹی سی سیلری تمہارے کو دے دیا جائے تو ہمارے نوجوان بھائی جو ہے داڑھی منڈوانے تیار ہیں، اور ہماری نوجوان بہنیں آج برقع حجاب چھوڑنے تک تیار ہیں. یہ ایمان کا تقاضا نوجوانوں کے اندر. جب تک اسلام ایک نوجوان مرد، بچہ یا بچی کے اندر جب تک نہیں اندر داخل ہوگا، وہ بگاڑ میں ہی رہیں گے. دیکھیے مثال کے طور پر اب سے 20 سال تک لے لیجیے آپ. آج کی جو نوجوان جنریشن ہے یہ اسلام کے اندر اگر داخل نہیں، نیکسٹ 20 ایئرس پھر بے دین ہیں لوگ. نیکسٹ 20 ایئرس پھر سے آج ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ آج کا نوجوان اگر دیندار نہیں ہے تو نیکسٹ 20 ایئرس بھی بے دین رہنے والا. کیوں؟ آج نوجوان کے اندر اگر دین نہیں گھسے گا، نہیں داخل ہوگا، تو کیا نیکسٹ 20 ایئرس تک ہم جو ہے بھروسہ کر سکتے ہیں کہ دین ان کے اندر گھسے گا؟
اور ایک صحابی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، کیسے صحابی ہے؟ ان کے بارے میں تو کئی بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا. جب اسلام قبول کر آئے، نوجوان صحابی ہے، اپنے والد کے پاس جاتے ہیں، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. وہ بعد میں ایمان لائے. انہوں نے ان کو بے دخل کر دیا، اپنے گھر سے نکال دیا. ٹھیک ہے، وہ باہر نکل گئے. بعد میں ان کی والدہ نے اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی شہید جو اسلام کے لیے ہوئی وہ ایک خاتون ہے. آج ہمارے خواتین سے پوچھا جائے کیا وہ اسلام کے لیے کیا کرے؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے بھائی، گھر میں رہ کے اتنا ہی کرے. یہی بات کو لے کر غیر مسلمان دنیا میں بولتے پھرتے ہیں کہ اسلام خواتین کو گھر کے اندر ہی رکھتا ہے. ان کو پتہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے خواتین گھر میں ہی رہنا چاہتے ہیں، گھر میں ہی رہنا چاہتے ہیں. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلی شہید اسلام کے لیے. کفار مکہ کیا کرتے ہیں؟ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ برہنہ کر دونوں کو شہید کرتے. اپنے نوجوان بچے کے سامنے ماں باپ شہید ہو رہے ہیں، مگر وہ شخص اسلام چھوڑنے تیار نہیں ہے. کہتے ہیں کہ لات منات عزا کو خدا کہو ورنہ مار دوں گا. تو کہتی ہے کہ اگر تم مار بھی دو میں اللہ کے سوا کسی کو معبود مانوں گی ہی نہیں. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ تم لات منات عزا کو اللہ کو معبود کہو ورنہ تمہارے والدین کو مار دیں گے. کہا کہ مار دو مگر میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانوں گا. یہ ہے ایمان کا پاور. سامنے دیکھ رہے ہیں کہ والد اور والدہ شہید ہو رہے ہیں مگر ایمان کو نہیں چھوڑا، اللہ کو نہیں چھوڑا. یہ ہے ایمان کا جذبہ نوجوانوں کے اندر. آج پہلے میرے دل میں اور نوجوان یہاں پر جتنے بھی موجود ہیں اپنے اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھ لیجیے کیا ایمان کا یہ پاور ہے ہمارے اندر؟ نہیں ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے، صرف ہم ایز اے ریچول کرتے ہیں. کوئی رسم اس طور سے اسلام کو فالو کر رہے ہیں کہ بھائی 5 وقت پڑھنا ہے پڑھ لیے، سال میں 2 بار عید کی نماز آ گئی وہ پڑھ لیے، زکوٰۃ دے لیے، روزہ رکھ لیے، قربانی دے لی. یہ ریچول چل رہا. مگر جب تک اسلام کو اپنے زندگی کے اندر نہیں لیں گے وہ پریکٹیکل سولوشن نہیں آئے گا. پریکٹیکل سولوشن نہیں آ سکتا جب تک اسلام کو پریکٹیکل ہمارے اندر لے کر فالو کرے. جب تک یہ نہیں کریں گے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان ہماری جو نسل ابھی جو بڑھ رہی ہے وہ صدیوں تک بگڑتی رہے گی. کیوں؟ اسلام جب تک ان کے اندر داخل نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طریقے کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. 7 طریقے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے سائے میں، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں. ان میں سے 5واں وہ شخص ہے، وہ نوجوان ہے جس نے اپنی ساری نوجوانی کی زندگی جو ہے وہ دین کے خاطر لگا دی. وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی دین کے خاطر لگا دی. آج ہم میں سے کون ایسے اتنے موجود ہیں جو اپنی زندگی دین کے خاطر لگائے ہوئے ہیں؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ تھے جس نے ہر چیز کو قربان کر دیا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے. آج ہم میں سے یہاں پر کتنے ایسے موجود ہیں جو یہ اپنے آپ میں عہد کر بیٹھے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے بھائی میں میری زندگی اللہ کے دین کے لیے ہی لگاؤں گا. بہت کم. ہاں پتہ ہے زندگی گزارنے کے لیے جاب کرنا پڑتا ہے، بزنس کرنا پڑتا ہے، سوسائٹی میں اپنا نام رکھنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے. میں ایسا نہیں کر رہا ہوں کہ ہر چیز چھوڑ دو خالی دین میں لگ جاؤ. یہ دین نہیں ہے، یہ ہاف دین ہے. دین کا مطلب دنیا میں بھی آپ کو فالو کرنا ہے اور دینی کام بھی چلتے رہنا ہے. میں جیسا خطبہ دے رہا ہوں، میں نے کوئی مدرسے میں پڑھا ہی نہیں. وہ کوئی مدرسہ، بچپن سے لے کے میں ابھی تک انگلش میڈیم میں ہوں. بچپن سے UKG سے لے کر ابھی میرا MBA ختم ہو چکا ہے، MSc کر رہا ہوں، MA کر رہا ہوں. ہر میری پڑھائی انگلش میں ہے. مگر اللہ کے کرم سے تھوڑا بہت کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی جتنا میں تعلیمات دین کے پڑھا ہوں وہ آپ کے سامنے ڈالنے کی کوشش کروں. یہاں پر جتنے نوجوان میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یہ عہد کر لیں کہ بھائی میری پڑھائی چلتی رہے، میرے بزنس چلتا رہے یا پھر میرا جاب چلتا رہے، تھوڑا سا وقت میں اللہ کے دین کے لیے لگاؤں گا تو وہ وقت برکت بنے گا، باقی آپ کے کمائی کے لیے، باقی آپ کے بزنس کے لیے. یہ اللہ پر ایمان اور یقین رکھ کر کرنا ہے. اگر ڈاؤٹ میں رہے تو اسی نیت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت نہیں ہوتی. یہ کیوں ہوا؟
دین کا جذبہ کم کیوں ہوا؟ ہم نے سیرتیں پڑھنا چھوڑ دی. کتنوں کو آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل کر چکے ہیں، صحابہ اکرام کی سیرت مکمل کر چکے ہیں. جب سیرتیں نہیں پڑھے تو ایمان کا جذبہ ہی نہیں بڑھا. بھائی معلوم ہونا چاہیے نا کہ اسلام کے اولین لوگوں نے اسلام کے تعلق سے کیا کیا قربانی دی. تو جب جذبہ بڑھے گا کہ بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، علی رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ اکرام نے، عشرہ مبشرہ نے اتنی قربانیاں دی ہے کیا؟ اچھا میں بھی کر سکتا ہوں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بیٹھک میں 10 بار جنت کی بشارت دے رہے ہیں. 10 بار. کیسے عظیم صحابی. اور یہ صحابی ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہے. یہ اللہ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 100 میں کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اس کے باوجود بھی یہ زیادہ عمل کر رہے ہیں. جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، نبی کے صحابی بنتے سرٹیفکیٹ ملا، مگر زیادہ عمل کیوں؟ کیونکہ وہ بات رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جو ہم کو ایکسیپٹ کرنے کی بات کہی ہے وہ بات تو رکھنا ہے، اس پر کھڑے اترنا ہے، اس کو میچ کرنا ہے. وہ نہیں. اگر سرٹیفکیٹ ملنے کے بنیاد پر پھر غلط کام کرتے تو کیا پھر ان کو وہ درجہ ملتا؟ ہم کو سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے، ہم کو کچھ بھی نہیں ہے، صرف اسلام معلوم، 5 وقت کی نماز معلوم، سال کے 2 عیدیں معلوم، اور ایکسٹرا بھی ایجاد ہو رہے ہیں وہ معلوم، اس کے علاوہ کچھ نہیں معلوم. تو کیا سوچیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں ڈالتے ہوئے کیا ہمیں بھی ساتھ میں ڈالے گا؟ اپنے ایمان کے اندر، اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھ لیجئے، کیا میں مستحق ہوں؟ کیا میں ایلیجیبل ہوں؟ جب جاب انٹرویو کو جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں نا کہ بھائی اچھا فلاں جاب ہے، اس کی ایلیجیبلٹی کیا ہے؟ اچھا MBA چاہیے، ایکسپیرینس چاہیے، سرٹیفکیٹ چاہیے، یہ ایلیجیبلٹیز ہے. آپ ایلیجیبلٹی نہیں دیکھے انٹرویو کو چلے گئے، پاس ہوں گے؟ نہیں. ہم نے تو ایلیجیبلٹی بھی نہیں دیکھی جنت کی، تو کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ آج میں اگر مر گیا تو کیا جنت میں جانے کا مستحق میں بن سکتا ہوں؟ نہیں بن سکتا. تو جب نوجوان ہو، بچہ ہو یا بزرگ ہو، جو کوئی بھی ہو، اسلام ان کے اندر پریکٹیکل طور پر اگر نہیں داخل ہوگا تو وہ خسارے میں. پریکٹیکل، ریچول نہیں، بھائی کرنا ہے تو کر لیے، نہیں یہ مجھے کرنا ہی ہے، اس طریقے کے اسلام کو اگر فالو کریں گے تو اس دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیابی دے سکتا ہے. تو نوجوان بھائیوں سے آخری ایک نصیحت کر میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں کہ ہم اس امت کے بیک بون ہیں. نوجوان ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں میں، بیک بون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی. یہ ہڈی اگر پرفیکٹ تو ایک انسان ٹھہر سکتا ہے، اگر یہ ٹوٹ گئی تو انسان ٹھہر سکتا؟ نہیں ٹھہر سکتا. اسی طرح اس امت کے ہم نوجوان بیک بون ہیں. اگر ہم ہی کمزور رہیں گے، ہمارے اندر ہی وہ ایمان نہیں رہے گا، تو فیوچر میں اسلام کے خلاف آج جتنے باتیں کہی جا رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنے تہمتیں باندھے جا رہے ہیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے بچے بھی دیکھیں گے، ان کے بچے کے بچے بھی دیکھیں گے، صرف ہم دیکھتے جائیں گے اور غیر تہمتیں باندھتے جائے گا. اور قیامت کے دن فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی، آپ ان کے لیے، یہ لوگوں کے لیے آپ راتوں میں ٹھہر کر دعائیں مانگتے تھے، دیکھیے یہ آپ کی وہ قوم ہے جو جس ٹائم پر آپ پر غیر مسلمان تہمتیں باندھتے تھے تو یہ اپنے گھر گھرستی میں لگے ہوئے ہیں. جس ٹائم پر غیر مسلمان آپ کے نام سے گالی بکتے تھے تو یہ آپ کی قوم ہے جو لوگ اپنی دنیا میں مشغول تھے. تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مسکراتے ہوئے چہرے سے دیکھیں گے؟ مایوس ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ جو ہم نماز سے پہلے جو وضو کرتے ہیں، وضو سے ہمارے ہاتھ اور پیر چمکیں گے، اس سے پہچانیں گے کہ یہ میری امت ہے. کیا ہم اسی ٹائم پر یہ سوچ سکتے ہیں کہ فرشتے کہے اے نبی رکیے، یہ بھی آپ کی امت ہے، ان کو بھی ذرا دیکھیے؟ یہ اپنی زندگیوں میں آپ کے نام پر جب گالی بکی جاتی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جب گالی بکی جاتی تھی تو یہ اپنی زندگیوں میں ہی مشغول تھے. اور وہ سائڈ میں ہم پورے اگر ٹھہرے ہوئے ہیں تو صرف امیجن کریے، اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے. اگر وہ نہیں کرنا ہے تو اسلام کا جو پرچم ہے، اسلام کا جو جھنڈا ہے، وہ ہم کو لہرانا ہے دنیا میں. نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو دینی تعلیم ہے اس کو حاصل کریے. دیکھو دنیاوی تعلیم تو چلتی رہتی ہے،
دنیاوی تعلیم چلتے ہی رہتی ہے. جیسا ہی آپ مرتے ہیں، جیسا آپ انتقال ہوئے، آپ کا نام جا کر آپ کا نام باڈی میں تبدیل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میں مر گیا، بھائی ذرا نظام کی باڈی ہے نا، ان کی باڈی کو لے کے آؤ. ارے باڈی کو اندر ڈالو بھائی، ارے باڈی کا سر ادھر کرو. خبر نہیں کہ انسان کو اتارتے اتارتے نظام کا سر ادھر کرو بولتے نہیں، بولتے کیا بولتے؟ باڈی کا سر ادھر کرو بولتے. جس نام کے لیے ایک انسان پوری زندگی لگاتا ہے، جیسے ہی وہ مرتا ہے اس کے نام سے باڈی میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کا نام. ارے باڈی کا پیر صحیح کرو بھائی، ارے باڈی کے اوپر بازو پتھر ہے، یہ ہوتا ہے. اور مرتے ہی عصری تعلیم نہیں، عصری تعلیم کے بارے میں سوالات نہیں کیے جائیں گے. جو عصری تعلیم ہم آج پڑھ رہے ہیں، 10th MBA ڈگری جو بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے تعلق سے سوالات نہیں. آپ کو شرعی تعلق سے سوالات کیے جائیں گے جیسے ہی آپ مرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم کتنا پریپیئر ہے، اس کے لیے ہم کتنا پریپریشن کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ایگزام آتے ہیں، رات دن پڑھتے ہیں نوجوان. میں بھی کیا ہوں، میں MBA کا جب ایگزام لکھتا تھا بھائی نائٹ آؤٹس کرے، بڑے بڑے آنسروں کو حفظ کرے. کیوں؟ جا کر لکھنا ہے بھائی، ایگزام ہے کل. سوچیے اب میں مر گیا تو آدھے گھنٹے میں میرا ایگزام ہے، شرعی تعلیم کا ایگزام ہے. کیا مجھے یاد ہے؟ 3 سوالات 3 جوابات یاد ہے. اگر یہ کوئی یہ سوچتا ہے کہ مجھے سوالات اور جوابات تینوں لیک ہے نا ایگزام پیپر کے، جیسا عصری تعلیم میں ایگزام لکھتے ہیں، سوالات کے جوابات لیک نہیں ہوتے، کبھی کبھی لیک ہو جاتے، مگر شرعی تعلیم کے جو سوالات اور جوابات ہیں وہ لیک ہے. من ربک کا کون؟ اللہ. ما دینک کا اسلام. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ کون ہے؟ بتا کر کہیں گے فرشتے، کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شخص یہ کہے گا کہ مجھے سوالات اور جوابات یہ دونوں بھی یاد ہے، جیسا ہی مروں گا خبر میں جا کے جواب دے دوں گا، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. ایسا آخری طور پر اب جانا ہے ایگزام کے لیے تو ایک آنسر پڑھ لیے، گئے ادھر لکھ دیے، آدھے گھنٹے کے بعد خود ہی بھول جاتے ہیں آنسر کیا لکھا. ایسا نہیں ہے. سوال اور جوابات یاد کی خبر میں جا کے دے دوں گا، ایسا نہیں ہے. جس طریقے کا، جس لیول کا اس کا ایمان ہوگا، جس طریقے سے وہ قرآن مجید کو پڑھے گا، قرآن مجید پر عمل کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر عمل کرے گا، وہی لیول پر وہ آنسر اور جواب دے سکے گا. چوتھا سوال فرشتے کا یہ ہوگا کہ تم نے یہ تعلیمات کہاں سے حاصل کی؟ تو بندہ کہے گا، اگر صحیح جواب اس نے 3 بھی دیے تو بندہ کہے گا میں نے قرآن مجید کی تعلیمات پڑھی ہے، اسی لیے میں نے 3 سوالات کے جوابات دیے ہیں. یہ چوتھا سوال ہے خبر کے اندر. اگر کوئی کہے کہ سوال جواب یاد ہے، مرتے جا کے جواب دے دوں گا، تو ایسا ہونے والا نہیں. مجھے نوجوان بھائی سے درخواست اور خواہش کرتا ہوں میں کہ دعوت دین کا کام کرے، اٹھ کر اسلام کے پرچم کو دنیا میں لہرائے، کیونکہ ہم ہی بیک بون ہے اس امت کی اسلام کو پہنچانے کے لیے. اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ابابیل سے بھی کام لے لے گا. ابابیل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کام لیا کہ نہیں لیا؟ لے لیا. اگر نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لے لے گا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام کو ہر کچے اور پکے گھر میں داخل ہونا ہی ہے، چاہے تم اس کے لیے محنت کرو یا نہ کرو. اگر ہم محنت کرتے ہیں تو ہم خوش قسمت انسان بن سکتے ہیں، اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو ہم خسارے میں جانے والے ہیں. اسی کے ساتھ میں اپنے خطبہ جمعہ کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. تمدن اپنی خلاق آئینے جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ. تمدن اپنی خلاق آئینے جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ. وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. سما الف
الفقر فخری کا رہا شان امارت میں بآب و رنگ و خال و خط چہاجت روئے زیبارا سما الفقر فخری کا رہا شان